مہمان کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم کا مہمان وہ ہوتا ہے آ جائے ہم کہتے ہیں جائے نہ او بیٹھو جی روٹی کھا کے جانا چائے پی کے جانا ایڈی کا دی جلدی ہے۔ دوسری قسم کا آ گیا میں کہتا جلدی نکلے، اچھا یار کوئی ضروری گل ہے تو فون دے کر لے نکلو فٹافٹ۔ اور تیسری قسم کا مہمان میں کہتا ہوں یہ میرے گھر میں آئے نہ۔ مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم آ جائے تو ہم کہتے ہیں جائے نہ، دوسری قسم آ گیا ہے جلدی جائے، تیسری قسم میرے گھر میں یار مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ خوشی بولو اللہ کا۔ تو ہم اللہ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم ہے؟ اللہ۔ اگر مسجد میں چلے گئے ہو دل لگ رہا ہے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، نماز پڑھ لی کہنا تسبیح بھی پڑھ لواں درود پاک بھی پڑھ لواں میں قرآن بھی پڑھ لواں بیان بھی سن لواں، اس کا مطلب ہے رب نہیں چاہتا کہ میرے گھر سے جا، رب کرنا بہ جاؤ بہ جاؤ اور بہ جاؤ اور بہ جاؤ۔ تو جب مسجد میں گئے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ بھاگ کے جا رہا ہے جیسے کوئی پیچھے کلاشن کوف لے کے کھڑا ہے، 2 سیکنڈ بولتے لائے تن اڑا دیتا جائے گا۔ سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم اللہ نہیں چاہتا یہ میرے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے۔ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں وہ اپنی قسمت پر آنسو بہائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اس قدر گر گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں داخل کرنا پسند ہی نہیں کر رہا۔ ارے مسجد وہ ہے جہاں بندہ اپنی ہمت سے نہیں جاتا اللہ کی توفیق سے جاتا، ورنہ دیکھا جائے تو آج ہماری مسجدوں میں وہ فیسلٹیز ہیں جو عام گھروں میں نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا محلہ ہی مسجد میں آ جائے، لیکن آتا وہی ہے جس کو اللہ توفیق دیتا۔ ایک بندہ تھا نا اپنے سیٹھ کے ساتھ سفر کرتا جا رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا سیٹھ جی نماز پڑھ لیجیے، وہ کہنا مسجد آئے تھے پڑھ لیں، چلتے چلتے مسجد آ گئی، سیٹھ باہر کھڑا ہو گیا، کہتا جا نماز پڑھیا، وہ اندر جا کے نماز پڑھنے لگا تو کچھ سرور آیا، رکوع و سجود لمبے ہو گئے، یہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا، تو باہر سے آواز کیا دیتا ہے اوئے اوئے تو باہر کیوں نہیں آندا اوئے تینوں اندر کنے پھڑ لیا وے اور کیڑا تن باہر نہیں آن دیندا؟ وہ کہنے لگا جیڑا تینوں اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہے۔ تو خدا را ہم سب کو چیک کرنا چاہیے میں مہمانوں کی کون سی قسم میں سے ہوں۔ اگر تیسری قسم ہے تو کوشش کرو پہلی قسم کے مہمان بننے کی کوشش کرو، اللہ کے گھر سے محبت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں سے پھل بھی کھایا کرو، اور اس کرنے کہ یار سن جنت میں تو ہم مرنے کے بعد قیامت کے روز جائیں گے، آپ ابھی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ مسجدیں جنت کے باغات ہیں، اور یہاں کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور درود پاک پڑھنا، یہ جنت کے پھل ہیں۔ لہٰذا اپنا تعلق مسجد سے جوڑو، مسجد سے جوڑو۔ ایک میں نے حدیث پاک پڑھی کہ وہ بندہ جو مارکیٹ میں سب سے پہلے جا کے دکان کھولتا ہے اور سب سے آخر میں بند کرتا ہے، ایسے بندے کے جہنمی ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے، اور جو مسجد میں سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے آخر میں باہر نکلتا ہے ایسے بندے کے جنتی ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو خدا را اپنے دلوں میں نیکیوں کی قدر پیدا کرو، یہ نیکیاں ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گی، حشر میں جائیں گی، یہی نیکیاں ہمارے اصل کام آنے والی ہیں۔